بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 17 جولائی ہے، سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بالآخر امپورٹڈ حکومت نے ٹیکنیکل دھاندلی کی اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ لوگوں کا بلے کی طرف لپکنا آج واضح ہے، لیکن مریم نواز اینڈ کمپنی بڑی پریشان ہے۔ تصادم، دنگا فساد، انتشار، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے خلاف کس طرح انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، اب تک کی بڑی عام صورتحال آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور نون لیگ کی کچھ مزید وکٹیں گرنے جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ صبح پولنگ کا آغاز ہوا اور خدشہ یہی تھا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہاں پر جو ہے وہ پوری طرح دھاندلی کریں گے، چونکہ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اب جتنے یوٹیوبر، جتنے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ لوگ جو ہے وہ کیمرے لے کر الیکشن کمیشن کے باہر اور جہاں پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر کھڑے ہیں، تو یقینی طور پر سر عام بدماشی، غنڈہ گردی وہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو نون لیگ کے گلو بٹ ہیں وہ میدان میں اتارے گئے، اور انتظامیہ پر جو ان کا کنٹرول ہے اس کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تمام قسم کا لڑائی جھگڑے کا وہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کرنے کے ساتھ ہی جو پوری ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈال دی جاتی ہے۔ گرفتاریاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کی جاتی ہیں، اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سارا وہی کر رہے ہیں۔ اب جو اس وقت کے حالات ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے رکھوں تو چند ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگلی جو عام ویڈیوز ہیں وہ چونکہ اسلام آباد کے اندر یہاں کیمپ آفس قائم کیا گیا ایک پی ٹی آئی کی طرف سے، جہاں تمام پاکستان کے جو ریزلٹس ہیں، یعنی پنجاب کے جن 20 جگہوں پر یہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں، تو وہ پوری ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس وقت ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈنڈی ماری ہے، چند دن پہلے آپ کو علم ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر 40 لاکھ جو مردہ افراد تھے ان کو اچانک لاہور ہائی کورٹ نے زندہ کیا۔ یہ ان کا پکڑا گیا، اور یہ آپریٹر کی غلطی تھی، لیکن اب باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ چن کر جو پی ٹی آئی کے پکے ووٹر سپورٹر تھے ان کے جو ووٹ ہیں وہ دور پھینک دیے گئے ہیں۔ وہ جب میسج کرتے ہیں، جب وہ پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب آپ کا تو یہاں پر ووٹ ہی نہیں ہے۔ اور بعض ایسی بھی شکایات آئی ہیں لاہور سے اور کچھ اور اضلاع سے کہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے، ان کا ووٹ اسی جگہ پر تھا، لیکن کہیں راتوں رات یا 2 دن پہلے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ باپ کا جو وہاں پر گھرانہ نمبر بھی ایک ہے، ووٹ وہی ہے، لیکن بیٹوں کا، اولاد کا جو ووٹ ہے وہ کہیں اور ضلع کے اندر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کے چند لوگوں نے اکٹھے آ کر شور شرابہ کرنا ہے، دنگا فساد پھیلانا ہے، اور اس کے بعد نون لیگ کا ایک بندہ پکڑنا ہے اور 7 بندے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گرفتار کر کے لے جانے ہیں۔ اسی طرح جمشید چیمہ جو ہے ان کا وہاں پر جھگڑا ہوا، ان کی جو محکمہ داخلہ ہے پنجاب، آپ کو علم ہے عطا تارڑ جس کے انڈر ہے، اور وہ آپ کو علم ہے کہ بڑے برخوردار ہیں، ان کے دادا حضور بڑے اس وقت نون لیگ کے وفادار سپاہی تھے۔ تو اب وہ شخص جو ہے وہ گرفتاریوں پر لگا ہوا ہے، پولیس کے ذریعے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اوورآل جو پولنگ ہے اب تک وہ درست ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی جتنا رجحان پی ٹی آئی کی طرف سے لوگوں کا آیا ہے، اور جو بندہ بھی نکلتا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی کس کو ووٹ دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو۔ اب یہ آپ نے لاہور کے اندر بھی اس وقت مریم نواز اینڈ کمپنی جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے، اور انہوں نے اے بی سی جو پلان تشکیل دیے ہوئے ہیں ان پر باضابطہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی 11-12 بجے کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پر جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض اوقات خواتین جو پولنگ ایجنٹس تھی ان کو ایک جگہ پر اندر نہیں 1.5 گھنٹہ داخل ہونے دیا گیا۔ اب کتنے ووٹ اس کے اندر ڈال لیے، کتنی 2 نمبری کی، یہ تو اب پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ مظفر گڑھ کے اندر شکایات آئیں، اور وہاں میں آپ کو بتا دوں کہ فرح حبیب جو ہے انہوں نے بھی ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نون لیگی گلو بٹ پی ٹی آئی ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بڑی دھاندلی کی جا رہی ہے، اور پولنگ اسٹیشنز کے اندر بیٹھے گلو بٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دینے جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں اگر اندر کوئی پولیس والا ہے، کوئی اور ملازم ہے، ایک سادہ آدمی وہاں پہنچا ہے، تو اس کو باقاعدہ انفلوئنس کیا گیا ہے کہ آپ شیر پر مور لگائیں۔ پھر یہاں پر علیم خان جو ہے اس کا ایک کارندہ جو سیکٹری ہے وہ وہاں پر دھمکاتا رہا، جو سابق کونسلر ہیں پی ٹی آئی کے ندیم، ان کو دھمکایا،
اور وہ دھمکی کے اندر نہیں آئے تو پھر الٹا انہی کو گرفتار کرا دیا گیا. یعنی یہ جو انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے مل کر جو ٹیکنیکل دھاندلی کی ہے، اب اس کے باوجود اگر تحریک انصاف جو ہے وہ نشستیں لے جاتی ہے تو یہ بہت بڑی انہونی ہوگی. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب وہاں ملتان کے اندر شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اوورآل جو یہاں پر الیکشن ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن ابھی وہ ایک فیکٹری کے اندر پہنچے ہیں جہاں پر پتہ لگا ہے مبینہ طور پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. اسی طرح فواد چودھری جو ہے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے جو انہوں نے 10 بجے 11 بجے سٹیٹمنٹ دی کہ ابھی تک اکا دکا واقعات ہیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ حالات بہتر ہیں. جو معمول کے الیکشن ہیں ظاہر ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ جب واضح طور پر نون لیگ کے گلو بٹوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور کھلی بدماشی جہاں پر شروع کر دی جائے تو یہ حالات ہوتے ہیں. اب شیخوپورہ پی پی 140 میں سول کپڑوں میں اہلکار جھرلو پھیر رہے ہیں. یہ ARY نیوز کے کیمرہ مین نے دھاندلی کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے. اور ابھی مسلم لیگ نون کے تمام حلقوں میں اطاعت ارڈ کہہ رہا ہے جی واضح برتری ہے. جھگڑے کے بعد رینجر پولیس اسٹیشن پہنچی ہے جنگ کے اندر. اور اگر آپ کو بتاؤں یہاں پر پی پی 217 پولیس نے PTI کے کارکنان پر تشدد کی ہے یہ ملتان کے اندر. اسی طرح پولنگ اسٹیشن نمبر 51 پر پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز پر تشدد کیا ہے. حکومت دھاندلی کی، یعنی بدماشی نون لیگ کرے گی اور تشدد PTI پر ہوگا. یہ اصل میں وہ منافقانہ اور دوغلا پن ہے. جنگ کے اندر حالات پر قابو پا لیا گیا ہے. یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر نے کہا. میں تھوڑا سا آپ کو اب تک کی ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں. علی حیدر گیلانی صوبائی وزیر پنجاب رینجرز کے پروٹوکول کے ساتھ یہ PP 217 میں گھوم رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن پر موجود ضابطہ اخلاق کی خلم خلاف ورزی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن خاموش ہے. اب رینجر کی جو سیکیورٹی کے اندر یہ لوگ جو ہے یہ پورا ٹولہ گھومتا ہے تو یہ خوف و ہراس پھیلتا ہے اور اس سے بڑا ایک عجیب تاثر جاتا ہے. لیکن ایک اور دعویٰ کیا ہے شاہ محمود قریشی نے، جیسے رات کو اور کل سے نون لیگ کی وکٹیں گرنا شروع ہوئی ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن ابھی شاہ محمود قریشی نے انکشاف کیا ہے کہ 2 سے 3 مزید نون لیگی MPs جو ہے وہ استعفیٰ دینے لگے. تو یقیناً اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو حالات مکمل طور پر تبدیل ہوں گے. کسی بھی مزدور سے شناختی کارڈ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب حسان نیازی جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں میاں بکھر کے اندر. وہاں عرفان نیازی لڑ رہے ہیں الیکشن اور آپ کو علم ہے بڑی زبردست کمپین ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ PP 90 کے اندر وہ یہ ہے کہ فیمیل ووٹر جو ہے وہ جب چیک کرتی ہیں کہ ان کا ووٹ کہاں پر ہے تو وہ ووٹ ہی ان کے نہیں مل رہے. یہ 2 نمبری یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انہوں نے مل کر کی ہے اور پھر وہ مانتے بھی نہیں ہیں. بڑی ڈٹائی کے ساتھ 18 ہزاری کے اندر 125 پولنگ اسٹیشن نمبر جو ہے اس پر جھگڑا ہوا ہے. مسلم لیگ نون اور PTI کے کارکنان کے درمیان یہ جھگڑا ہوا ہے. کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے ہوائی فائرنگ کی ہے. پولیس اسٹیشن پر پولنگ کا عمل ابھی روک دیا گیا ہے. پولنگ اسٹیشن نمبر 111 میں ملتان کے اندر تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. یہاں پر پورا معاملہ اس طریقے سے نہیں بڑھا. PP 7 کوہٹا میں پولنگ ڈے پر آٹے کی فراہمی ہو رہی ہے. اندازہ کر لیں، یعنی رات گئے ہم نے دیکھا کہ کہیں پر سڑک بن رہی ہے اور ابھی آٹا ایک ٹرک پر آیا اور وہ دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹوں کو خریدا جا رہا ہے. اب یہ کیا چیف الیکشن کمشنر جو یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری چیزوں کو یہ مینج کر رہے ہیں تو یہ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ اب اسی طرح PTI رہنما کچیاں چوک میں سڑک کی تعمیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر انہوں نے وائرل کی ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں تو سینیٹر اعجاز احمد جو ہے PP 167 گرین ٹاؤن پولنگ اسٹیشن کے دورے پر پہنچے ہیں. وہاں ایک بڑے بزرگ لوگ جو ہے وہ بھی معذور بھی آج ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہیں. اب یہاں جو ہے اسی طریقے سے جمشید اقبال چیمہ کو گرفتار کرنے کی کوشش، زلفی بخاری کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ڈرانا دمکانا اس کا مطلب یہی ہے. اب یہ اگر دن کو اس طریقے سے کھلی بدماشی ہوگی تو رات کو جب رزلٹس آپ کو علم ہے وہ ملتا نہیں ہے. لیکن اس دفعہ میں داد دوں گا. چلیں یہ انتظامی معاملات ہیں، اس کے اندر حکومت جو ہوتی ہے وہ دھاندلی 2 نمبری کرتی ہے. لیکن PTI کی اس وقت مرتبہ جو حکمت عملی ہے وہ بڑی زبردست ہے. یہ قومی انتخابات والا ماحول ہے اور یہ بیسیکلی تو پنجاب کے اور پاکستان کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے باوجود یعنی بڑی بڑی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ہر حلقے کے اندر کوریج ہو رہی ہے، براہ راست پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے اندر یہاں پر ہر گھنٹے بعد
جو ہے وہ شیری مداری، اسد عمر، باقی ملیکہ بخاری سب جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہم جو ہے وہ کوٹا کے اندر یہ آٹا دیا جا رہا ہے، یہ جو کہہ رہے تھے صغیر راجہ جس کو وہاں بڑا بے عزت کیا گیا مریم نواز نے. اسی طرح اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں بکھر کے اندر، پھر مظفر گڑھ کے اندر جو ہے وہ بتایا شہباز گل نے کہ وہاں جو ہے وہ شہباز گل دیگر رہنماؤں سمیت فیکٹری میں ان کو محصور کر لیا گیا ہے، اور ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. گرفتار کرنے کے لیے پولیس تھوڑی دیر پہنچی ہے، اور یہ اب جتنے سرکردہ لوگ ہیں جو ان کے 2 نمبری پکڑیں گے، ہائی لائٹ کریں گے، میڈیا کے اندر آئیں گے، یہ ان کی گرفتاریاں کریں گے. تمام سیکورٹی ادارے پوری طرح چکنا ہے. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں جو اس طرح کے لوگ جو ہے جب ان کے ہاتھ میں ہوگا. PP90 دریا خان پی ٹی آئی کے امیدوار، عرفان خان نیازی پولنگ اسٹیشن میں لگے نون لیگ کے ان کے جو امیدوار ہیں، یعنی انہوں نے پوسٹر اتارے ہیں PTI کے. اب اسی طرح منچن آباد کے پولنگ اسٹیشن نمبر 90 کے باہر ووٹر نے احتجاج کیا، اور احتجاج ووٹ دور دراز علاقوں کے اندر شفٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اب یہ جہاں پر گھروں کا سروے کیا جاتا ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر دور ووٹ پھینکے جاتے ہیں. اب اسی طریقے سے ڈیرہ غازی خان ہے، وہ PP288 میں PTI اور نون لیگی ورکرز میں تصادم وہاں بھی ہوا ہے. تو یہ واقعات اوورآل ہو رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی اور جو فواد چودھری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن اگرچہ دنگا فساد، گرفتاریاں، یہ پولنگ سے روکنا، یہ سارے ہتھکنڈے، ٹیکنیکل دھاندلی یہ عروج پر ہے، بدماشی امپورٹڈ حکومت کی عروج پر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ PTI کو ووٹ دے رہے ہیں. اب یہ پوری کوشش کریں گے، اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہیں پر فساد ہو تاکہ الیکشن رک جائے، پولنگ رکے، اور روک کر تاکہ زیادہ لوگ ووٹ نہ کاسٹ کریں. اور خواتین جو ہے ان کو اسپیشل ووٹ سے روکا جا رہا ہے. بعض جگہ پر بارش جو ہے اس کا بھی امکان ہے، لیکن آج پاکستان کے مقدر کا فیصلہ ہے، اور دیکھتے ہیں اب تک کی صورتحال کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس لیول کی دھاندلی جو ہے جو پہلے ہونی تھی پری پول ریگنگ وہ ہوئی ہے، موقع پر ہو رہی ہے، لیکن اس درجے کی نہیں ہے جو بڑے الیکشن کو افیکٹ کر سکے. اور آگے کیا کیا ABCD جو پلان بنے ہوئے ہیں ان پر اگلی ویڈیوز کے اندر ہم بات کریں گے. اور بلے پر اس وقت لوگ زبردست ٹھپے لگا رہے ہیں، جتنے دوست ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، بتا رہے ہیں، اور یہ ایک زبردست جو ہے وہ سائن ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.